السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج تاریخ ہے 12 مئی اور دن ہے منگل کا۔ تو 5 کلاس ہم نے ابھی تک کتنے اسباق پڑھے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے سبق پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے 5 سبق پڑھے۔ ہم نے وعدے کی پابندی پڑھی، اس سے پہلے ہم نے دنیا آخرت کی کھیتی ہے پڑھی، پھر ہم نے اطاعت رسول اور سنت نبوی پڑھی، جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو پورا رہنے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پھر ہم نے مواقعات پڑھا۔ سبق مواقعات میں ہم نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو کس طرح اکٹھا کیا اور ان کو کس بات کی تلقین کی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے کہ جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ کسی بندے کی کتنی ضرورت ہے اور وہ کیوں کر آپ سے مدد طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جو شخص آپ کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہتر جانتے ہیں کہ وہ آپ کی حیثیت کے مالک ہیں۔ جو آپ سے مدد طلب کرنے آیا ہے وہ کس غرض سے آیا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات صادر کرنے سے پہلے آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا صابع استطاعت کیا ہے اور آپ نے اس کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسجد نبوی پڑھا۔ مسجد نبوی میں بھی ایک خاص مثال سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ واقعہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، کہ جس طرح کافر عورت آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو آپ نے اس کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ جب وہ کچھ دن کے لیے غائب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے سودا سلف بھی لا کے دیا اور اس کی مدد بھی کی، اس کا گھر کی صفائی بھی کی اور اس کو دوائی بھی لا کر دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک بھی کیا۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے پہلے خود حصہ لیا تاکہ مسلمان لوگ یا ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور اس بات سے سبق سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت پڑنے پر کام کرتے ہیں۔ تو جی 5 کلاس ہم نے پڑھا سبق وعدے کی پابندی، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر ہے۔ یہ ہماری ہے کتاب، تو اس کے صفحہ نمبر 49 پہ ہے وعدے کی پابندی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ضروری معلومات لیں، اس کی پڑھائی کی، اس کے بعد اس کے سوالوں کے جواب کیے۔ اب ہے اس کے آگے کی بارے کہ ہم اس میں تھوڑا سا مزید چیک کر لیں گے کوئی چیز ایسی رہ تو نہیں گئی جس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کسی سے وعدہ کرنا ہے تو اس نوعیت کا کرنا ہے کہ ہم اس کو نبھا سکتے ہیں، اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو وعدہ ہے کیا؟ وعدہ ایسی چیز ہے، وعدہ ایسا کام ہے جو ہم کسی کے کہنے پر کرنے کو کہیں، وہ وعدہ کہلاتا ہے اور اس کو پورا کرنا وعدے کی پابندی کہلاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسلام میں وعدہ وفا کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَقْدِ إِنَّ الْعَقْدَ كَانَ مَسْئُولًا،
اور تم وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، سورۃ نحل میں ہے یہ، اور تم وعدے کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا کبیرا مقتدا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ سورۃ صف میں ہے۔ یعنی کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اللہ کے ہاں یہ ناراضگی کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، اور تم وہ بات کہو جو تم خود نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی ایفائے عہد کی اہمیت اور وعدے خلافی کی برائی کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، خواہ وہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور خیال کریں کہ وہ مسلمان ہیں تو وہ غلطی کا موجب نہیں بنتے۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی پاسداری کے ساتھ قرآن و سنت اور وعدے کی پاسداری پہ پابندی کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خاص منافق ہوگا، اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت پائی جائے گی۔ جب تک وہ اس کو ترک نہ کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یعنی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہ کرے گا، جب جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ یہ سب سے مین بات ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، تو گالی گلوچ بھی بہت بری عادت ہے، آپ نے اس کو بھی ترک کرنا ہے۔ نفاق کفر کی ایک قسم ہے، اور وعدہ خلافی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق قرار دیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وعدہ خلافی کس قدر مذموم ہے، یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کی ایک مثال قائم کرنی ہے، جس کی مثال ملنی دشوار ہو۔ عبداللہ بن عصام مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ سے خرید و فروخت کی آپ کی کچھ چیزیں باقی رہ گئیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ چیزیں یہاں سے لے کر آتا ہوں، میں بھول گیا، جہاں تک کہ آج کل کا دن گزر گیا۔ تیسرے دن میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تھے۔ آپ نے صرف اس قدر فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈالا، غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، کوئی گالی گلوچ نہیں کی۔ آپ نے صرف یہ کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالا، یعنی تم نے مجھے مشکل میں ڈالا، یہاں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وعدے کی پابندی اور ایفائے عہد کا یہی اخلاقی سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دوستوں نے پڑھا اور ان نے اپنی عملی زندگی میں اس طرح کر کے دکھایا جو کہ آپ کے صحابہ سے اور دوسرے نبیوں سے ان کی مثال ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ
बिन उमर की वफ़ात का वक्त आया तो फरमाया कि कुरैश के एक शख्स ने मेरी पेशी के लिए निकाह का पैगाम दिया था, तो मैंने उससे कुछ ऐसी बात कही कि जो वादे से मिलती जुलती थी। तो मैं एक तहाई निफाक यानी निफाक में से 3 में से एक इलामत के साथ अल्लाह से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम लोगों को गवाह बनाता हूँ कि मैंने इससे अपनी बेटी का निकाह किया। ठीक है, ये क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से कुरैश के किसी एक शख्स ने निकाह का कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी इस बात में वादे की पाबंदी का मुजाहरा किया। तो हमें भी वादे की पाबंदी का बहुत लिहाज रखना चाहिए, और वादे की पाबंदी जब होगी तो हम बहुत सारी माशरती और समाजी मसाइल और उलझनों से बच सकेंगे। ठीक है, ये था हमारा सबक, और उसके बाद हमने इसके सवालात के जवाबात किए। अल्लाह ताला ने इंसान से किस बात का अहद लिया? अल्लाह ताला ने इंसान से अहद लिया कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करे, और जिन लोगों ने अल्लाह ताला का ये वादा पूरा किया वो मुसलमान कहलाए, और जिन्होंने इस वादे खिलाफ़ी की वो काफिर ठहरे। वादे की पाबंदी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? वादे की पाबंदी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ला दीना लिमन ला अहद लहू, कि जो शख्स अहद की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं होता। आगे कलमा तैयबा पढ़कर हम किस बात का इकरार करते हैं? कलमा तैयबा पढ़कर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम की तामील का अहद करते हैं। चुनांचे हम सब पर लाजमी है कि हम ज़िंदगी के हर मामले में कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला के बंदों से किए जाने वाले वादे पूरे करें और उसकी हरगिज़ वादा खिलाफ़ी ना करें। मुनाफिक की 3 निशानियाँ की, कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ क्या हैं? कि वो इमानत में ख़यानत करता है, वो झूठ बोलता है, वो वादा खिलाफ़ी करता है, और एक मुनाफ़िक़त की निशानी ये है कि जब वो झगड़ा करता है तो वो गाली गलौज करता है। तो आज से आपने ये अपने दिल में इरादा कर लेना है कि आपने आइंदा कभी भी झूठ नहीं बोलना, और जो वादा करना है उसको पूरा करना है। ठीक है, आपकी डायरी क्या जाएगी? वादे की पाबंदी का टेस्ट बुध को होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।